کے بعد پھر جو جیتے گا اللہ کے فیصلے کے بعد وہ ہمیشہ کی جیت جیت گیا، اور جو اس دن ہار گیا وہ کبھی جیت نہ پائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہار و جیت اگر اس دن سامنے آنے والی ہے تو آخر جیت کا طریقہ کیا ہے اور ہار سے بچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو مالک نے اپنی رحمت سے تو پروردگار بھی اپنے بندے پر رحم فرمایا اور اپنی کتاب کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ ایک امتحان ایک آزمائش ہے دنیا والوں، اسی آزمائش کے اوپر تمہارے انجام کا انحصار ہے، یا ہمیشہ کی خوشی اور خوشحالی کی باتیں یا آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے۔ فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ تم جانتے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے والے نے تم کو یہ نہیں بھیجا ہے کہ اس کی دنیا سنی پڑی تھی تم جاؤ گے تب آباد ہوگی۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کے سامان دیے، عقل و خرد سے نوازا، اور تمہارے سامنے کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے۔ سب سے پہلے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ خیر و شر سے واقف ہو۔ اس کے بعد انبیاء پر انبیاء ہے، کتابوں پر کتابیں اتاری گئی، اور آخر میں یہ مہم کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی شکل میں نازل فرمائی قیامت تک کے لیے، اور بتا دیا کہ مسئلہ ایک ہے، وہ ایمان کا مسئلہ ہے، جو اس کو حل کر دکھائے صحیح طریقے سے، اس کے تقاضے پورے کر کے، بس وہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، چاہے مالک اس کو آزمائش میں ڈالے، لیکن انجام کے لحاظ سے وہی کامیاب ہونے والا ہے اور وہی اپنی مراد سے پا جانے والا ہے۔ اور اللہ نے سارے انسانوں کو صرف ایک مقصد اور ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے الا لیعبدون، حق کا یہ صیغہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا بندہ مالک کا بندہ بن جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف رخ نہ کرے۔ ایک توحید اور مالک کی فرما دیا یہ زمین اور آسمان قائم ہے یہ اسی توحید کے اوپر، اور جو آیا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سنایا گیا۔ تو یہ مسئلہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے واشرات پہنچانا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس راستے میں آپ کے سمندر حائل ہوتے ہیں، ہزار وادیاں ہیں، قیامتیں ٹوٹ کر برسیں گی آشوک پر آشوک، یہ دنیا میں رونما ہوئے، لیکن کام یہی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، دیکھو ہم نے سارے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو پہنچانے کے لیے ان پر وحی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب سے اوپر ہم نے یہی وحی کی کہ مسئلہ ایک ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا آپ کا اور جنت کی بہاروں کا، وہ یہ ہے لا الہ الا انا، کہ مالک نے فرمایا سمجھ لو کہ الہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اکیلا میں ایک الہ ہوں، میں ایک معبود سارے عبد ہے، میں خالق ساری کائنات مخلوق، میں رب ہوں اور یہ سارے میرے مرضی۔ تو یہ پیغمبر سب سے پہلے تمہیں اپنے ایک معبود کو، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو اور
کی غلامی کے علاوہ کسی اور قلادے کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے. کبھی اس انداز سے کبھی وہ کہ انسانیت جب بھول جاتی ہے، جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے کھا جاتی ہے، جب معیار بدل جاتے، جب ایمان پیراہم بن جاتا ہے جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتار سکے. فرمایا جب کبھی ہماری رحمت دیش میں آئی ہے اور مسیحت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیو ایک مسئلہ حل کر لو جو تمہارے ہزار مسائل ہے کچھوں میں حل ہو جائے گے. فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرکش اور دیوانی بن گئی ہو اپنی دنیاوی دیش کے اندر جیسے قوم عاد کی یا قوم ثمود کی، یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یا عرب کے ریزگارے میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو جس کے معاش کے اوپر ہر وقت خدمت ہوتی، یا مرزار ہو شام اور فلسطین کے، یا بابل اور میرا کے. ہر جگہ ایک ہی مسئلہ جو انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا، مالک کو رب، اپنے پروردگار کو الہ، اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا کر ڈالو. مشکلوں میں حل مشکلات وہ ہے راز تمہارا جو تیار رکھو وجود دعوات کرنے دعا ایک ہے، اس کو وہ ماننے کے ساتھ ساتھ وہ شریف طاغوت اور کتنے یہ باطل ہیں اپنا تخت دکھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہے اور اپنی چلاتے ہیں خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں. دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے، ان کے تخت بھی اپنے کاندھے پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے ان کے اوپر سے اور ان کی بات مانتی ہے. فرمایا اگر ایماندار کئی معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت سے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ لین دین اور مزاحمت کا کوئی موقع نہیں ہے. اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بلائے، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہے یا کسی اور کو وہ چادر اوڑھانا چاہے، فرمایا جو سارے طاغوت ہے ان کے دشمن بن کر اٹھے گئے. یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے. یہ بقرہ توحید سورت لازم ہوئی ہے اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ کہ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اب انداز میں ایک اور سیکھا بنا گیا کہ اللہ کے بندے 13 سال میں سے کتنے کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک. یہ 3 مارکے اس نے سر کر لیے ہیں. اب آخری مارکا فولاد کا مارکا آنے والا ہے جہاں پر سر سکتے ہیں سورج کا سکتے ہیں. اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے اور بات وہی ہے شیطان کو بھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزرے مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا، رات کی نیند میں اثر نہ آئی، صحیح معنوں میں جناب کے ساتھ لبر کا چین. پھر رشتے ٹوٹے، ناطے الگ ہوئے، آخرکار یہ ہے کہ شہر سے نکالے گئے، مارچ جاتا رہا اور اس کے بعد ماحول ساری یادیں سلامت کرنا پڑی. اگر شیطان کے یہ ڈالے یہ زندگی ہوئی اپنی قوم کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے تو اللہ نے ایمان دلایا کہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہی ہے ہمارے پاس بہرحال تم کو آنا ہے. ہماری غیرت کا تقاضا، تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر تمہاری کوئی کمی نہ ہونا چاہیے. یہ کچھ کرو اس پر جو بھی اللہ کے خلاف جو ہے
آگے بڑھانا چاہیں، اللہ کی کسی بات کے خلاف اللہ کے نبی سر کی کسی چیز کو وہ غلط کہے کہ وہ ثابت ہے اور اس کے تم کو دشمن کا خود کرنا چاہیے، تب کہیں تمہارا ایمان ہوگا۔ اور اگر کہیں تم نے ان تابوت کے ساتھ کوئی رعایت کی تو اس کے بعد تم کافر رسول بندگی کا کفرو اور اللہ متحد، جو اللہ کے خلاف بات کہنے والے پرچار کرنے والے ہیں ان کو اپنا ولی اور حامی اور ناصر اور رحمت اللہ علیہ اور ایمان بنائے، مالک فرماتا ہے یہ صرف کافر ہو سکتے ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنا اولیاء بنائے، اپنا ولی بنائے، کافر کو اس انداز سے مالک نے اس ایمان کی بات کو اس طرح سے کھول کر قرآن کے اندر بیان کرنا چاہیے۔ ہر جگہ پر ایک ہی بات جگہ جگہ پر آ رہی، تابوت کو ہر جگہ پر پروردگار کے مختلف انداز سے جن کی پوجا ہو، جن کی پکارے ہو، جو اللہ سے کھیل رہے ہو، جو اللہ کی کتاب کے بغیر اپنی بات یا اپنے باپ دادا کی بات پر فیصلہ کرے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا یہ تابوت ہے، اللہ کے خلاف جو آواز دیتی ہے یہ تابوت کی آواز ہے اور پھر اس کو دشمن کرتے ہیں۔ اور اسی ایمان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان کرنا ہے کہ جو آتا ہے ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے ہزار مسائل صحیح، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے رشتے کو جس کے اندر نیک پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ لیا ہے اپنے مالک سے، اس کو جوڑو۔ اس لیے جو آتا ہے یہ ایک بات کہتا ہے کہ لا قوم باللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے، قرآن لگاتار پوری دعوت کو بیان فرماتا ہے کہ حضرت نور سے لے کر جو بھی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا تیرا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو، ایمان کے اقرار کے بعد تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں، اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی، تمہارا مال خرچ ہوگا، تمہاری اور تمنائیں ہیں اس کے اشاروں سے قربان ہو کے دکھا دیں گی، سب صحیح جانے کے بعد پھر وہ دن آئے گا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ تم پر ہوگا اور پھر اللہ تم کو یہ کہہ دے گا لب جو چاہو کرو، تمہاری مدد کے اندر کبھی رکاوٹ پیدا نہیں۔ یہ مسئلہ تھا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، ہزار مسائل سے اللہ کے نبی قوم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا۔ اگر قوم کو ساتھ لے کر جمہوریت کا یہ رنگ اختیار کرنے کے بعد یہ بازی کھیلنا ہوتی کہ اقتدار پر قابل ہو جاؤ اور اس کے بعد دین لے آؤ گے، پیغمبر ہو بالکل بدل دوں گا ساری چیزوں کو، ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ قوم کے سامنے کیا یہ بات لاتے کہ دیکھو تمہاری تنگی کا عالم یہ ہے، تمہارے پاس زمین کتنی ہے، زمین تمہارے لیے غلہ یا اناج پیدا کر سکے، پانی کی یہ کمی ہے، کھانا مویشی کی زندگی اختیار کرنا پڑ رہی ہے، مجبور ہو، اور جو صرف جن کے پاس کچھ تھوڑی دولت ہے وہ کمزور کو پیچھے ڈالنے ہیں، ان کی آبوں کے داموں کو تار تار کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں سب گزرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کے غلام پھیلے ہوئے ہیں، نہ ان کی آبوں کی قیمت ہے نہ ان کی جان کا، اور پھر سیاست کا رنگ دکھاتے ہیں کہ تم اپنے ملک کی حالت نہیں دیکھتے، کیسے کمزور ناکما اور بے شرم ہو گئے ہو کہ استعمال کے تین معبودوں کے ڈوبنے والوں کا راج ہے، عیسائیوں نے تمہارے اپنے ملک کا حصہ ہتھیا لیا ہے، جنوب کے اندر یونان، یمن کے اندر حبشی عیسائیوں کی حکومت ہے، اور اسی طرح سے مشرق کے علاقے پر بحرین کے علاقے پر یہ کسرا ہے، یہ گنجنا رہا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، شروع کرو اور میرے ساتھ آؤ، آزادی بھی، دیش کی آزادی بھی ہے، بات کی تنگی بھی دور ہوگی، کوئی مسئلہ اٹھاتے قوم ان کے صرف جمع ہو کر اور اپنی جان کا خلا کرے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ جانتے تھے کہ مسئلہ ایک ہی ہے، ایمان کا مسئلہ اس دنیا میں سارے مسائل کو اسی ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اپنی مسئلہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا جو اسی انداز سے حل کرتا ہے، اسی لیے آپ نے اس بات کو اٹھایا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے تو یہی مسئلہ اٹھا ہے، اور پہلے ہی دن جب اس کو عام کیا گیا ہے تو خود اپنا کہتا ہے، یہ سننے کے بعد کہتا ہے تبن لگا سارے گرم کہ تم نے سارا دل خراب کر دیا، تیرے ہاتھ چھوٹ جائے اپنے اس نتیجے پھر اس کے ساتھ محبت کا یہ اس کا معاملہ تھا کہ جب سنا ہے اس نے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اچھے سے ہو گیا تو کسی نے آزاد کر دیا ہے، اس کا یہ حال ہے، یہ مسئلہ جو مجھ کے پاس کے سامنے آیا ہے،
یہ کہہ رہے ہیں پوری لا الہ الا اللہ کی ہو کہ لوگوں ایک مالک کو اپنا مالک مان کر اعلان کر دو کہ خلاف تمہارے گھر کی کیا دل ہے، تمہیں کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جیسے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ کوئی بہا ہے چھپا ہے آپ کے اوپر حفاظت سے، کوئی ایسا ہے جس نے زمین سے خاک اٹھا کر آپ پر پھینکی ہے، اور کوئی ہے جو گالیاں دیتا رہا ہے کہ آپ تک کی دوپہر ہو گئی۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی ہے بڑا برتن لے کر پانی کا، اور اس نے گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ صاحب کہنے لگے کہ بیٹی غم نہ کرنا، مایوس نہ ہونا، تو اس بات کو اللہ مخلوق نہ کرے گا اور اکیلا نہ کرے گا۔ کیونکہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ نئے دعوے دار ہے رسالت کے، جن کا نام محمد ہے اللہ کے بیٹے۔ میں نے کہا وہ لڑکی کون سی تھی جو برتن لے کر آئی تھی پانی کا، اس لیے میں کہا تھا کہ بیٹی غم نہ کر، اللہ کے باپ کو اکیلا نہ کرے گا، کہا یہ ان کی بیٹی زینب تھی۔ تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں، جو بات آپ نے اٹھائی ہے، اور پھر چاہے وہ منافق جب اس زمانے میں کفار بھی حج عمرہ کرتے تھے وہاں پڑا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات پکارتے ہیں کہ لوگوں مسئلہ ایک ہے تمہارا ایک خلاف ہے، جو ابو جہل ہے ابو لہب ہے پیچھے سے پتھر لیے ہوئے پکارتا پھرتا ہے کہ دیکھنا اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارے انداز اور مناظر کی وجہ سے فالو کرنا چاہتا ہے۔ تو صحابی جو بات کو مان رہا ہے کہتے میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ بتایا کہ محمد ہے عبداللہ کے بیٹے، انہوں نے بات کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ جو صرف انگارہ بنا ہوا پیچھے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کا جگہ ہے عبداللہ۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کبھی خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں کو لٹایا جا رہا ہے، اور بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے جو خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بلا کسان سے اللہ کیا، ان کو لے کر میں پہنچا ہوں ڈھونڈتا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے پیٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ پہنچے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا نہ کریں؟ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، بخاری کی بہت سے روایتوں میں ایک تو یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے تمام کا فرق ہو گیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا ہے شروع جلدی۔ اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہے ہمت والوں نے، اور ان کی قوم نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجبور کیا ہے کہ زبان کو بند رکھو، باپ دادا کے دین کو عیب نہ لگاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، ہم تم کو آرو سے پوچھا ہے۔ پھر جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا، ہر موقع پر ان کو موقع دیا گیا کہ اپنی اس توحید کی دعوت کو اور اس کے ایمان کو بند کر کے باپ دادا کے دین کی طرف واپس لوٹاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے موقع کو انہوں نے رد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سروں پر آرام واقع کر دیا گیا اس کے مطلب پر جہاں مان نکالی جاتی ہے، اور پھر بھی ان کو تعاقب ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اس حالت میں ان کو زندہ شکل میں آرے سے تیر ڈالا گیا ہے اور یہ کلمہ ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کی بات کی معنی یہ ہے کہ یہ سارے باطل طاقتوروں کو یہ للکار ہے، یہ اقتدار سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، احسان فراموشی کرنے والے خود مختاری کا دم بھرتا ہے، اس سے پیدا ہوا اور اس کے کھلائے کھایا ہے تمہیں، اس کے مالک بنے گا، اور اس کے بعد اگر پیدا ہوا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اب اللہ کا شکر کر جو اس نے دیا ہے خود مختاری کی وجہ سے بعد آ جائے تو کیا اس کے ماتھے پر بلغم ہو جائے گا، اور اس میں دولت والا حرام کھانے والا وہ خزانے کا پاک بنتا ہے صرف سے بےمانی سے فرض کاری سے، اور سب سے بڑا یہ فریبی جو اللہ کے دین کو بیچتا ہے، دنیا کا مال کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے روک کر اس کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کا مال کس کا پیٹ ہے جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ یہ ظالم جان کے بوجھ سے کھاتے ہیں، کیسے صابر کیا کہتے ہیں، ان کی ہمت کی ساتھ دو کہ جان کے بوجھ سے اپنے پیٹ میں آپ بھر رہے ہیں
خالی ہیں کیسے شکل تو یہ مسئلہ اس کا گیا ہے بڑھتا گیا ہے. بات یہی ہوئی ہے کہ دیکھو اس کی مسئلہ ہر دم سے آیا ہے. یہ ذات کا مسئلہ ہے. اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی ذات یہ بے مثال ہے, اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. اور فرشتے یہ نور سے بنے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے نور نے اللہ نے کے نور سے بنایا ہے. اسی طرح سے یہود نصارہ کا یہ سلسلہ اس کا رد کیا. پھر جگہ جگہ مالک نے فرمایا کہ آپ کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اس کی جگہ پر بناتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں محرت سے مالک ہو جائے گا اور ہم ستارے میں وہ سن لیں گے, ہماری بندگی سے وہ خوش ہوں گے, روزے بھریں گے, مشکلات دور کریں گے اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں اگر چاہیں گے تو ہم کر سوائیں گے. ہماری پورے قرآن میں سنے بکرا سے لے کر آخر تک اسی بات کو رد کیا جو بنیاد ہے شرک کی اور جو ہے مالک نے کہا سائیکل کو بھیجنے والے اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم نے کچھ چیزیں رکھ دی اور ان سے کہا کہ میرا نام بتاؤ ملنا ادھر معلوم سمجھ یہ فرشتے ہیں ان کے سامنے چیزیں رکھتی ہیں ان کے ان کا عالم یہ ہے اس کا کوئی جواب نہیں. لوگ پکارتے ہیں کبھی یا ابراہیم رکھتے کبھی یا اسماعیل کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہی نصارہ کبھی حضرت عزیر کو اور کبھی حضرت عیسیٰ کو آواز دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو خبر ہو جائے گی. مالک نے فرمایا کسٹمروں کا عالم دیکھو ہمارا خرید ہے, ہم نے اس کو کتنی چیزوں میں آزمایا ہے اور سب کچھ اس کا گزرا ہے, آزمائی کچھ برا اترا ہے. جب اس کے پاس ہم نے فرشتے بھیجے ہیں اس کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تمہاری دوسری بیوی سارا کے بچے سے اللہ کا عمل پیدا کرے گا اور اس کے بعد پھر قوم لوط کے اوپر ان کے ذریعے سے عذاب آئے گا. اور جب وہ کہتے ہیں انسانی سکینے کے قرآن جگہ جگہ بیان فرماتا ہے کہ ان جگہ کا عالم دیکھ لو, یہ ہمارا خرید ہے, یہ نہیں پہچان پایا کہ یہ بچے ان کو انسان سمجھا اور ان کی پلوائی اور ہمارے آدمی کے لیے کھانا تیار کیا جیسے باہر آیا ہے اور جب خطرہ پیدا ہوا دشمن معلوم ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں پائے. جب انہوں نے بتایا کہ آپ بتائیے ہم پھنستے ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے. اللہ نے ایک واقعے سے 3 باتیں کہ دیکھو نہ تو ہمارا پیغمبر یہ غیب کی بات سے واقف ہے ورنہ اتنی مشکل برداشت نہ کرتا, نہ فرشتے کو یہ علم ہے ورنہ فرشتے کہہ دیتے کہ پیغمبر صاحب حرکت لگائیے کھانے کا انتظام نہ کیجیے, آپ اس وقت سے جا رہے ہیں, ہم فرشتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے, آپ کا وقت بھی خراب ہوگا اور آپ کا مال بھی. اور جن کو خوشخبری سنائی گئی تو بلیا کو حضرت سارا کو اگر ان کو خبر ہوتی کہ یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں تو حضرت ابراہیم سے وہ کہتی کہ آپ یہ تکلیف نہ کیجیے, نہ مجھے تکلیف میں ڈالیے تو بچتے تھے. تو مالک نے اس کی کیا کہا پھر بتایا کہ دیکھو یہ جو قبروں کے باقی جن سے تم مانگتے ہو ان کے سامنے جا کر معافرت رکھتے ہو جیسے اہل کتاب کا خاص طریقہ ہے اور تم رات کے کبھی کے کھیلے لگا کر ان کا وقت مناتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے یہ یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں, تم کا تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں, تمہاری باتوں کو سننے کے بعد تمہاری برادری بدلاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں بات پہنچاتے ہیں. تمہاری کو فرمایا دیکھیے ہمارا ایک پیغمبر ہے جو گزرا ہے, ایک برباد کرنے سے ہم نے اس کو خبر دی تھی کہ اس کے آباد ہوگا. وہ کہتا ہے اللہ یہی حاضر لاؤ بات مرضی ہے کہ مالک یقین تو ہے مجھے یہ فرمایا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا یہ برباد بستی ہے یہ کیسے پھر سے آباد ہو جائے گی. مالک ہمارا رما اللہ کیسا ہمیں ذمہ دار اللہ اس کے بعد ہم نے 100 سال کی بھی اس کو موت دی. موت کے بعد ہم نے پوچھا 100 سال کے بعد جگانے کے بعد کہ تمہارے خیال میں کتنی دیر یہ کیفیت ہوگی کہ تم بے ہوش رہے ہو, اس بات کی کیفیت میں تم نے گزاری ہو بھیا. تمہیں جواب دیا کہ مالک میرے خیال میں 1 دن گزرا ہوگا یا 1 دن سے نکل. تو مالک فرماتا ہے ایک پیغمبر ہے ہمارا اور اس کے بعد
نوازتے ہیں تو مالک نے فرمایا ان کو کیا خبر. اسی طرح سے اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ پھر رات سے اور کچھ ہو سکتا ہے. یہ یہی جو مسئلہ کا فائدہ ہے. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو اصحاب کہف ہے ایمانداری کی انتہا ہے ان کی کہ جوانیاں آپ کی انہوں نے اللہ کے نیک بھی ہے اور شروع سے بہت سال تک ہم نے ان کو سلائے رکھا ہے اور جو ہم نے ان کو جلایا ہے ان سے پوچھا ہے کہ آخر کتنے دنوں کے لیے ہو گئے. ان کی کیفیت میں دو پارٹیاں بن گئی. ایک پارٹی کا جواب یہ تھا کہ شاید ایک دن اور دوسری پارٹی کہتی ہوئی ہے کہ ایک دن سے بھی کم. فرمائیے اللہ کیا ان کو خبر کون جانتا ہے؟ پہلے کوئی نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. تمہارے سمجھنا اللہ نے یہ مشہور جو مرغے ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے ان کو تو کوئی خبر نہیں. اسی طرح سے پروردگار عالم نے کہا کہ شرم کرو انسانوں مشق کو ان غیب میں ان کس کو شریک کراتے اللہ کے بندے اور مخلوق کو. دیکھو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے سلیمان کہ اس کی دعا بھی ہے اور ہم نے دنیا کے لحاظ سے اتنی بڑی بادشاہی کسی کو نہیں. وہ جب جائزہ لیتا ہے اور پرندوں کی فوج میں اس کو حدود نظر نہیں آتا تو وہ نہیں جانتا ہے کہ بادشاہ ہوئی. وہ کہتا ہے کہ اگر حدود آنے کے بعد کوئی خود پیش نہ کر پایا اور حدود جو آتا ہے جو پرندہ ہے وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بادشاہ سلامت میں وہ خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس سے خبر دی. میں قوم سوال یہاں سے آ رہا ہوں. فرمایا دیکھو ایک پرندہ ہے وہ بھی توحیدی ہے اور تمہاری طرح سے انسانوں وہ کہتا ہے اس میں بڑے جانتا ہے اتنی بڑی طاقت کا مالک یہ ہمارا آتا ہے لیکن اس کو بھی نہیں. فرمایا جب اللہ فرماتا ہے تمہیں نام دے ایک چھوٹی ہے تم سے زیادہ انسانوں مشکو تمہارے مقابلے میں یہ توحیدی ہے. ادھر حضرت سلیمان کا لشکر ایک وادی نام سے گزر رہا تھا تو ایک کسی نے آواز لگائی کہ بھائی اور بہنوں اپنی اپنی جا رہے ہیں دیوالی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ علی ان کو اسی حالت سے موت دے دی اور پھر کچھ مدت کے بعد دیمک کے کیڑے نے جب ان کے بندے کو کھایا ہے اور وہ کمزور ہو کر ٹوٹ کر گرا ہے اور حضرت سلیمان بھگوان سے زمین پر آئے ہیں اور جنہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو کب سے مر چکے. اگر ہمیں یہ خبر ہوتی تو ہم جنت کی بیدار کے اندر اس طرح سے مبتلا نہ ہوتے تو پروردگار عالم نے اس چیز کو ڈر کاٹتی ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کون جس کو پکارو کس کی نظر نیاز کرو کس کے سامنے جھکو کس سے دعائیں ہو اس طرح سے اور اسی چیز کو بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر جا کر پھر واپس لے آیا گیا ہے. یہ صوفیت کا نظریہ یہ آیا ہے کہ جو پیر ہے وہ اپنے مریض کی ایک ایک بات سے واقف ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کی خوابگاہ میں ایک چارپائی خالی ہے تو سمجھ لو کہ پیر صاحب اپنی مریض کی خوابگاہوں کے اندر بھی جانے کے بعد اس خوابگاہ کی عصمت کو بھی برباد کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ بنایا گیا صوفیت کے ذریعے سے آیا اور سب اللہ کی ذات کے ٹکڑے بنا دیے گئے وجود کے نظریے کے ذریعے سے اور جو ان کے بنانے والے تھے وہ رحمۃ اللہ علیہ پہنائے گئے. ان کی پکارے ہوئی ان کے سادے نقلی بنائے گئے. ان کا حج ہونے لگا اس کے نام سے ان کا نام ہوا. کسی کو کہا یہ داتا اور وہاب ہے دینے والا ہے گودے بھرتا ہے. کوئی غوث کہلایا کوئی مشکل کشا کے نام سے پکارا گیا. کسی کے سامنے جو عیسائی ہوئی کسی کی چوکھٹ کو جما گیا اور کسی کے دن منائے گئے. اس سے بیٹھتے یا رسول کے نعرے لگے مسجدوں تک بھی دی جو اللہ کے لیے مخلوق ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سب سے بڑی نشانی شرک کی یہی غیر اللہ کی پکارے ہیں. ہر جگہ پہ پکارتے ہوئے خانے کعبہ کے اندر آنے کے بعد بھی تم یہاں نات اور منات اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو آواز دیتے ہوئے گانے. آج بھی امت مسلمہ اسی چیز سے آج دیکھیے ان مسجدوں میں ان دکانوں میں ان مدرسوں کے اندر یہ جو حکومت کے دفاتر ہیں ان کے اندر ہر جگہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کی پکارے ہیں.
اور اللہ کو ایک ایک گام کے اوپر سب ختم کیا رہا ہے. اور ان کی پشتنائی کرنے والے کون ہیں؟ یہی جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے اخبار اور رحمان، یہی وہ لوگ ہیں. انہوں نے مل کر مارا ہے امت کو. اگر رحمان نے یہ شرک کا وہ نظریہ دیا جو ہے تو وجود کا نظریہ کہ ہر چیز ہے، چاہے وہ بہتا ہوا غریبی کا ڈھیر ہو جو کہیں رکھا ہوا ہے یا نجاست جو بہ رہی ہے وہ بھی اس کا ایک ایک جز ہے، وہ اللہ کے ذات کا ٹکڑا ہے. تو اب شرک کے کارخانے ایسے کھول دیے کہ ایک چیز کو، ایک بال کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 10 چیز کو، ایک بال کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 10 لاکھ حصے ہیں. یہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہوئے اور ذات کے انتہا یہی کیا کم تھا. ادھر انہوں نے ذات کا یہ انداز شرک اختیار کیا. یہاں یہ جو علماء کہلاتے ہیں یہ احمد نے یہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ نور کا ہے اور اللہ کے نبی حسن کسی نور کا ٹکڑا ہے. ذات کا شرک براہ راست بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود و نصارا کی وہ واسطہ دیتے تو یہ دیتے ہیں نسخے کا واسطہ دیتے ہیں. اس مسلمان امت کے بڑوں نے یہ کیا ہے کہ اس کی جوش و محبت میں اللہ کو برا بھلا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی ذات کا برا بنا دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے اپنی وفات کے بعد میں جو چیز شرک کی جو اصلی جڑ بنتی ہے اہل کتاب امتوں کے اندر اسی کے ذریعے سے شرک دکھتا ہے اور وہ یہی تھا کہ کہیں حضرت جندب روایت کرتے ہیں مسلم کی کہ 5 دن پہلے آپ نے وفات سے یہ کہا تھا کہ اللہ من کانا قبلکم قالوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب امتیں گزری ہے ان کے اندر شرک آیا ہے، مسجد کے ذریعے سے انہوں نے سجدہ بنا لیا ہے، ان کی پوجا کی ہے، ان کے وقت اور دن منائے ہیں، ان کی کپڑے آراشت کی. میں تم کو منع کرتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا. یہ آپ نے پوری طرح سے ڈرا دیا اور عائشہ فرماتی ہے اس کیفیت کے اندر جو بیماری کا روز ہے، کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اٹھاڑ پھینکتے ہیں. اس زمانے میں آپ کی زبان کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ یہود النصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت ہو یہود و نصارا پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر تو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو اور یہاں پر حجاب بن کر نہ بیٹھنا. اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے اور اس کو موقع مل گیا ایک مشہور ذات کے پہلا حملہ کیا حضرت عمر کے اوپر دیش کے اندر یہ آ کر، اور اب کبھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی ہے. اگلے پہلے پر ہی اتر آئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی پر کو وفات مل گئی نہ اس کا سر معلوم کر سکتے. رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے سے یہ کیفیت ختم ہوئی اور سارے لوگ ہوش میں آ گئے. اب 200 سال تک اس نے انتظار کیا اور کوششیں کی، ویسے وجود کا نظریہ تو آ گیا، لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ابھی موجود تھے. حدیث کا توڑ کرنا اس کے لیے ضروری ہوا اور اس نے اوروں کو چھاٹا. اس نے نام امام احمد اس کی آنکھ پر چڑھ گئے اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا جو 220 انہوں نے جو خلق قرآن کے مسئلے کے خلاف امام رشید سے لے کر 3-4 خلیفوں کا مقابلہ کیا اور ان کی بات کی مانی کہ شہرت کا یہ عالم ہو گیا ہے. 4 سال عالم نے مسلمان امت کے اوپر مشہوری اس کی ضرورت ہے. اب ان کے اوپر کا حملہ ہوا ہے اور یہ ظاہر ہو گئے معافلیوں کی ان روایتوں سے جو ان کے پاس پہنچی. اور اس کے بعد وہ روایتیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور جو مردہ ہے مرنے کے بعد اسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، کتاب شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ کی کتاب اللہ کے
اس نظریے کو پیش کیا اور اس کے بعد پھر ساری دنیا ہے متائیں ایمان لٹ گئی ہے اور آج تک پھر اس کی بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جب تک کہ جہاں مرد اٹھے اللہ کے اس کی کتاب کو سامنے لانے کے بعد سنت نبی کو اس کی تائید میں پیش کرنے کے بعد پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے جہاد کو اور ان دو گروہوں سے جو ہمارے روبان ہیں ان سے سمجھائے اللہ کی سے پھر کہیں جا کر یہ مسئلہ یہ شرک کا مسئلہ خبروں کے ذریعے سے آیا ہے یا محبوب دوست کے ذریعے سے ان دونوں محاذ کے اوپر جواب مردوں کے لیے یہ موقع ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا لوگ جانتے ہوئے ہمت کر کے لوٹ تھے اپنے مالک کا کھانے کے بعد نمک خوار بننے کے بعد نمک حلالی کی ہمت اپنے اندر پیدا لگی تو اس کے بعد جب یہ آگ وہ آگ ہے مالک سمجھتا ہے یہ بھاگتی ہوئی شولا جناب ہے نزاکت الشوا یہ چہرے کی کھال کو جھلسا کر پھینکنے کرے لیکن موت ہے تو آج یہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دونوں محاذ پر یہ دونوں نے ہم کو مل کے مانا ہے اور ان کی بات ایسی چلی ہے کہ کوئی مطلب جو آج پایا جاتا ہے وہ ان کی ضد سے نہ باہر ہے بلکہ پوری طرح سے گھائل ہے ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کی حمایت کر رہا ہے جان قربان کر رہا ہے مسلک والا اور یہ دونوں باتوں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں شریعت کے علاوہ اور یہ طریقہ سے حقیقت مگر وجود بھی صحیح ہے اور یہ بھی کہ یہ مزہ ہے یہی سنتا ہے قبر والا اور امان اللہ کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش ہو سکتے ہیں دین اسلام کے یہ کتنا شرک وہ اللہ کے لیے گالی ہے اپنے مالک کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی امت یہ سمجھتی ہے کہ مالک اس کے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا اور اللہ ربر سے بھی تو یہ نادانی اگر صحیح ہے اس کے علاوہ نادانی کہاں ہوتی ہے اس طرف سے بھی تو آج جو مسئلہ ہے وہ سلام مرضی کے ساتھ اتنے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ مقابلہ انتہائی شدید میں سارے وسائل ایک طرف نظر آتے ہیں اب بتاؤ یہ ایسا خطرناک کام ہے جو دنیا ہر طرف سے تعریف نظر آتی ہے کہ آخرت کا یقینی وعدہ ہے ایسے جواب کے ساتھ اس سے تو اعلان جب کیا ہے تو کچھ سسکتے ہوئے جو معاشرے کے افراد تھے ادارے حبشی کی طرح سے خباب ابن عرب کے خاندان کافر کی طرح سے تھے انہوں نے اقرار کیا ہے اور لیکن جو اصلی اقرار کرنے والے تھے وہ خان والے جب موسیٰ علیہ السلام نے جو بات اٹھائی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں دشمن کے مقابلے میں طاقت کے مقابلے میں فوج میرا ساتھ دیتا ہے قریب کے راستے میں ہماری فرماتا ہے بڑے 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 اسرائیل کے حامی دم بھرنے والے بڑے بڑے بوڑھے سفید داڑیوں والے اور بہت کچھ سمجھے جانے والے سچی ہمتیں جواب دے گئی سوائے چند جوان تھے جو دیا تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہم آپ کے حامی ناطے ہیں گلے گلے پانی دیکھ لینے کچھ کر جائے اللہ ہمارا مالک ہے تو مکے کی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھے ہیں کہ ان سب لیے وہ شہزادہ اٹھا ہے کہ جس سے زیادہ آرام آسائش میں جاہلیت کی جوانی میں کوئی اور اس کی مثال نہیں ہے قریش مکہ کے شہزادوں کی اور آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں قریش مکہ کا سردار بن کر آیا ہے بلکہ کی جنت کا مقام آپ پہچان سکتے ہیں ابو جہل بھی اس کے نیچے تھا ان کے بیٹے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ ان کی جو بیوی ہے سہلہ بنت سہیل ابن عمرو جو صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے نمائندے بن کر آئے تھے جو خطیب قریش تھے ان کی بیٹی تھی ان کے نکاح بڑا پورا گھر ہے وہ شرک کی گود میں پڑا ہوا اور شرک کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے یہ میاں اور بیوی ہے ایمان لائے ہیں اور پھر ہمارا اور ہماری قوم کا ایمان نہیں تھا کہ موقع موقع سے ظاہر ہوتا ہے اور جہاں دیکھتے ہیں کہ ووٹ پڑ سکتی ہے وہاں پر یہ ایمان دب جاتا ہے پورے کھڑے میں ان کا عالم یہ ہے کہ عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن گھر کے اندر انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے یہ ایمان اور شرک کی بات ہے ہر طرف یہ ہے یہاں تک کہ ان کی گودیں بھی جو دوبارہ بنی ہر طرح سے سمجھاتے ہیں ڈراتے ہیں سارے اپنے احسان یاد دلاتے ہیں لیکن
یہاں تک کہ ابھی دو سال گزرے اعلان کے بعد کہ زمین مسجدین کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ ایمان کے لیے تیسری بازی گی تم ایمان لائے ہمارے خالق کو تم نے ثابت کیا دعوت حق دی اور اب ہجرت کا مقام یہ تیسرا مرحلہ ہے یہ تمہارے سامنے آ گیا ہے اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے اصحاب کہف کا جس فرما کے بتایا کہ ایمان کے راستے میں تم آج پہلے لوگ ضرور ہو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں اور اس کے بعد پھر جو جیتے گا اللہ کے فیصلے کے بعد وہ ہمیشہ کی جیت جیت گیا اور جو اس دن ہار گیا وہ کبھی جیت نہ پائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہار و جیت اگر اس دن سامنے آنے والی ہے تو آخر جیت کا طریقہ کیا ہے اور ہار سے بچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو مالک نے اپنے رحمت سے تو پروردگار اپنے بندے پر رحم فرمایا اور اپنی کتاب کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ ایک امتحان ایک آزمائش ہے دنیا والوں. اسی آزمائش کے اوپر تمہارے انجام کا انتظار ہے یا ہمیشہ کی خوشی اور خوشحالی کی براتیں یا آگ لگے گی کہ بجائے نہ بچے. فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ تم جانتے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کیا گیا اور پیدا کرنے والے نے تم کو یہ نہیں بھیجا ہے کہ اس کی دنیا سنی پڑی تھی تم جاؤ گے تب آباد ہوگی. اس نے تمہیں پیدا کیا زندگی گزارنے کے سامان دیے اپنے خرچ سے نوازا اور تمہارے سامنے کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے. سب سے پہلے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ خیر و شر سے واقف ہو. اس کے بعد انبیاء پر انبیاء آئے کتابوں پر کتابیں اتاری گئی اور آخر میں یہ مہم کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی شکل میں نازل فرمائی قیامت تک کے لیے اور بتا دیا کہ مسئلہ ایک ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے جو اس کو حل کر دکھائے صحیح طریقے سے اس کے تقاضے پورے کر دے بس وہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے چاہے مالک اس کو آزمائش میں ڈالے لیکن انجام کے لحاظ سے وہی کامیاب ہونے والا ہے اور وہی اپنی مراد کو پا جانے والا ہے. اور اللہ نے سارے انسانوں کو صرف ایک مقصد اور ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہے اللہ ليعبدون. حق کا یہ صیغہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا بندہ مالک کا بندہ بن جائے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف رخ نہ کرے. توحید اور مالک کی فرما دیا یہ زمین اور آسمان قائم ہے یہ اسی توحید کے اوپر اور جو آیا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سنایا گیا کہ یہ مسئلہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے واشگاف پہنچانا ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس راستے میں آپ کے سمندر حائل ہوتے ہیں خاصار وادیاں ہیں قیامتیں ٹوٹ کر برسیں گی آشوب پر آشوب یہ دنیا میں رونما ہوئے لیکن کام یہی ہے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دیکھو ہم نے سارے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو پہنچانے کے لیے ان پر وہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب سے اوپر ہم نے یہی وہی کی کہ مسئلہ ایک ہے آزمائش اور امتحان ایک ہے اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا آپ کا اور جنت کی بہاروں کا. وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا کہ مالک نے فرمایا سمجھنے کی الہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اکیلا میں ایک الہ ہوں. میں ایک معبود سارے عبد ہے میں خالق
ساری کائنات مخلوق میں رب ہوں اور یہ سارے میرے مرد ہیں. تو پیغمبر سب سے پہلے سنیں اپنے ایک معبود کو، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو اور اس کی غلامی کے علاوہ کسی اور خلاقے کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے. کبھی اس انداز سے کبھی وہ کہ انسانیت جب بھول جاتی ہے، جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے کھا جاتی ہے، جب معیار بدل جاتے، جب ایمان کا رحم بن جاتا ہے کہ جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے. فرمایا جب کبھی ہماری رحمت دیش میں آئی ہے اور مصیبت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیوں ایک مسئلہ حل کر لو جو تمہارے حلال مسائل ہے کچھ میں حل ہو جائے گے. فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الطَّاغُوتَ. ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرخوش اور دیوانی بن گئی ہو اپنی دنیاوی دیش کے اندر جیسے قوم عاد کی یا قوم سمود کی، یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یا عرب کے روزگارے میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے معاش کے اوپر ہر وقت فضیا کرتی ہو، یا مرزار ہو شام اور فلسطین کے، یا بابل اور نینوا کے. ہر جگہ ایک ہی مسئلہ کہ انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا، مالک کو رب، اپنے پروردگار کو الہ، اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا کر ڈالو. مشکلوں میں ہنگال کے خلاف وہ ہے روز تمہارا جو فریاد رکھو وجود دعوات سمیت دعا ایک ہے. اس کو وہ ماننے کے ساتھ ساتھ وہ شریف طاغوت اور کتنے یہ باطل ہیں اپنا تخت بچھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہے اور اپنی چلاتے ہیں خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں. دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے، ان کے تختے بھی اپنے کاندھے پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے اس کے اوپر سے اور ان کی بات مانتی ہے. فرمایا اگر ایماندار صحیح معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت سے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ لین دین اور مداحمت کا کوئی موقع نہیں ہے. اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بڑھائے، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہے یا کسی اور کو جو چادر اڑانا چاہے، فرمایا یہ سارے طاغوت ہے ان کے دشمن بن کر اٹھے تھے. یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے. یہ بقرہ پہلی صورت نازل ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ کہ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. اب انداز میں ایک اور سیکھا پڑا گیا کہ اللہ کے بندے 13 سال میں سے کتنے کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک. یہ 3 مارکے اس نے سر کر لیے ہیں. اب آخری مارکا فولاد کا مارکا آنے والا ہے جہاں پر کل کھلتے ہیں سورج دار ہوتے ہیں. اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے اور بات وہی ہے شیطان کبھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا، رات کی نیند دہشت نہ آئی صحیح معنوں میں اطمینان کے بعد نہ دن کا چین. پھر رشتے ٹوٹے، ناطے الگ ہوئے. آخرکار یہ ہے کہ شہر سے نکالے گئے معاش جاتا رہا اور اس کے بعد ماحول
ہماری یادیں سے فراموش کرنا پڑی. اگر کہتا دل میں یہ ڈالے یہ کیا زندگی ہوئی, اپنی قوم کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہے, تو اللہ نے ایمان دلایا کہ نہیں, ایمان کا تقاضا یہی ہے, ہمارے پاس بہرحال تم کو آنا ہے. ہماری غیرت کا تقاضا, تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر تمہاری کوئی کمی نہ ہونا چاہیے. اس لیے کچھ کرو اس کا جو بھی اللہ کے خلاف جو ہے, خود اپنے کو اللہ کی جگہ پر لانا چاہے یا اس کے ساتھی اس کو آگے بڑھانا چاہے, اللہ کی کسی بات کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو وہ غلط کہے تو وہ ثابت ہے, اور اس کو تم کو دشمن کا کچھ کرنا چاہیے, تب کہیں تمہارا ایمان ہوگا. اور اگر کہیں تم نے ان تعبت کے ساتھ کوئی رعایت کی تو اس کے بعد تم کافر سن لو, زندگی نہ کرو اللہ متعارف کرو. جو اللہ کے خلاف بات کہنے والے, پرچار کرنے والے ہیں, ان کو اپنا ولی اور حامد اور ناصر اور رحمت اللہ علیہ اور ایمان بنائے. مالک فرماتا ہے کہ کافر ہو سکتے ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنا اللہ بنائے, اپنا ولی بنائے, تعریف کو اس انداز سے مالک نے اس ایمان کی بات کو اس طرح سے کھول کر قرآن کے اندر بیان کرنا چاہیے. ہر جگہ پر ایک ہی بات جگہ پر آ رہی, تعبت کو ہر جگہ پر پروردگار سے مختلف انداز سے جن کی پوجا ہو, جن کی پکارے ہو, جو اللہ سے پھیر رہے ہو, جو اللہ کی کتاب کے بغیر اپنی بات یا اپنے باپ دادا کی بات پر فیصلہ کرے, سب کے لیے اللہ نے فرمایا یہ تعبت ہے. اللہ کے خلاف جو آواز دیتی ہے یہ تعبت کی آواز ہے, اور پھر اس کے دشمن ہے. اور اسی ایمان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان کرنا ہے کہ جو آتا ہے ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے ہزار مسائل صحیح, لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے اس رشتے کو جس کے اندر نیک پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ لیا ہے, اپنے مالک سے اس کو جوڑو. اس لیے جو آتا ہے یہ ایک بات کہتا ہے کہ کیا قومی بلّہ مالکم الہ غیرہ, ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے, قرآن لگاتار پوری بات کو بیان کرواتا ہے کہ حضرت روح سے لے کر جو بھی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے, تم اس کے بندے ہو. ایمان کے اقرار کے بعد تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں. اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی, تمہارا مال خرچ ہوگا, تمہاری آرزوائیں ہیں, اس کے اشاروں پر قربان ہو کے دکھا دیں گی. سب کہیں جانے کے بعد پھر وہ دن آئے گا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ تم پر ہوگا, اور پھر اللہ تم کو یہ کہہ دے گا کہ اب جو چاہو کرے, تمہاری مصیبت کے اندر کبھی رکاوٹ پیدا کرے. تو یہ مسئلہ تھا, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. ہزار مسائل سے اللہ کے نبی قوم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا. اگر قوم کو ساتھ لے کر جمہوریت کا یہ رنگ اختیار کرنے کے بعد یہ بازی کھیلنا ہوتی کہ اقتدار پر قابل ہو جاؤ اور اس کے بعد دین لے آؤ گے, پیغمبر ہوں بالکل بدل دے گا ساری چیزوں کو. ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ قوم کے سامنے کیا یہ بات لا کے کہ دیکھو تمہاری تنگی کا حال یہ ہے, تمہارے پاس زمین کتنی ہے, یہ زمین تمہارے لیے غلہ یا اناج پیدا کر سکے, پانی کی یہ کمی ہے, کھانا بدوشی کی زندگی اختیار کرنا پڑ رہی ہے, مجبور ہو, اور جو جن کے پاس کھڑی دولت ہے وہ کمزور کو پیچھے ڈال رہے ہیں, ان کی آگے کے کام کو چار کرتے ہیں, اور جو چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کے خلاف پھیلے ہوئے ہیں, نہ ان کی آگے کی قیمت ہے نہ ان کی جان کر. اور پھر سیاست کا رنگ دکھاتے کہ تم اپنے ملک سے حالت نہیں دیکھتے, کیسے کمزور ناکما اور بے شرم ہو گئے ہو کہ استعمال کے تین معبودوں کے پوجنے والوں کا راج ہے. عیسائیوں نے تمہارے اپنے ملک کا حصہ ہتھیار لیا ہے. یورپ کے اندر, یمن کے اندر حبشی عیسائیوں کی حکومت ہے, اور اسی طرح سے مشرق کے علاقے پر, بحرین کے علاقے پر یہ کسرا ہے, یہ زمنا رہا ہے, اس نے قبضہ کر لیا ہے. شروع کرو اور میرے ساتھ آؤ, آزادی بھی, ملک کی آزادی بھی ہے, بات کی تنگی بھی دور ہوگی, کوئی مسئلہ اٹھاتے قوم ان کے دل جمع ہو کر اور اپنی جان کا خلاف ہے. لیکن اللہ کے حکم سے آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ ایک ہی ہے, ایمان کا مسئلہ اس دنیا میں سارے مسائل کو اسی ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے, اور اصلی مسئلہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا, وہ اسی انداز سے حل ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ نے اس بات کو دکھایا ہے, اللہ نے جو حکم دیا ہے تو یہی مسئلہ اٹھا ہے.
اور پہلے ہی دن جب اس کو عام کیا گیا ہے تو خود اپنا چکا ہے، وہ سننے کے بعد کہتا ہے تبن لگا سارے جرم کہ تم نے سارا دن خراب کر دیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اپنے اس بتیجے پھر اس کے ساتھ محبت کا یہ اس کا معاملہ تھا کہ جب سنا ہے اس نے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اب تو فیضا کو کسی نے آزاد کر دیا ہے، تو اس کا یہ حال ہے، یہ مسئلہ جب اس کے ساتھ کے سامنے آیا ہے اس کے طرح ہے۔ اور پھر مرید رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں کہ پھر جاہلیت کے زمانے میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا بچے جانا ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ایک مالک کو اپنا مالک مان کر اعلان کر دو تو خلاص تمہارے گھر کی چابی ہے، تمہیں کامیاب ہو گئے اس دنیا میں بھی، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جیسے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ کوئی بہا ہے چھٹا ہے آپ کے اوپر حکارت سے، کوئی ایسا ہے جس سے زمین سے خاک اٹھا کر آپ پر کھیتی ہے، اور کوئی ہے جو گالیاں دیتا رہا ہے یہاں تک کہ دوپہر ہو، اتنے میں ایک لڑکی آئی ہے بڑا برتن لے کر پانی کا، اور اس نے اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ صاحب کہنے لگے کہ بیٹی غم نہ کرنا، مایوس نہ ہونا، کہ یہ باپ کو اللہ مخلوق نہ کرے گا اور اکیلا نہ کرے گا۔ کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ نئے دعوے دار ہے رسالت کے، جن کا نام محمد ہے عبداللہ کے بیٹے۔ میں نے کہا وہ لڑکی کون سی تھی کہ برتن لے کر آئی تھی پانی کا، اس سے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی غم نہ کر، اللہ کے باپ کو اکیلا نہ کرے گا، کہا یہ ان کی بیٹی زینب تھی۔ تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بات آپ نے اٹھائی ہے، اور پھر چاہے وہ منافق جو اس زمانے میں کفار بھی حج عمرہ کرتے تھے وہاں پڑا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات سکھاتے ہیں کہ لوگوں مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا یہ قلعہ ہے جو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے پیچھے سے پتھر لیے ہوئے پکارتا بیٹا ہے کہ دیکھنا اس کی بات نہ ماننا، یہ بیٹا ہے یہ تمہارے لاز اور مناظ کے چہرے سے فالو کرنا چاہتا ہے۔ تو شادی کے بعد سے ایمان رہا ہے، کہتے میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ بتایا یہ محمد ہے عبداللہ کے بیٹے، انہوں نے بات کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ جو صرف انگارا بنا ہوا پیچھے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کبھی خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں سے نکالا جا رہا ہے، اور بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے جو خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو فلاں کسان سے اللہ کیا، ان کو لے کر میں پہنچا ہوں ڈھونڈتا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے پیٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ پہنچے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صاحب آپ دیکھ رہے تھے کہ قوم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہمارے لیے آپ خدا سے دعا نہ کریں۔ حالانکہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ بخاری کی بہت سے روایتیں میں ایک یہ ہے یہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے تمام تبدیل ہو گیا، چیزیں ہو کے بیٹھ گئے اور کہا اتنی جلدی۔ اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہے ہمت والے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجبور کیا ہے کہ زبان کو بند رکھو، باپ دادا کے دین کو عیب نہ لگاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، ہم تم کو آگے سے چھو جائیں گے۔ پھر جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا، ہر موقع پر ان کو موقع دیا گیا کہ اپنی توحید کی دعوت کو اور اس کی اولاد کو تم بند کر کے باپ دادا کے دین کی طرف واپس لوٹاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے موقع کو انہوں نے رد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سروں پر آدھا اڑا کر رکھ دیا گیا کہ مطلب پر جہاں نام نکالی جاتی ہے، اور پھر بھی ان کو تعلق ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اس حالت میں ان کو زندہ شکل میں آرے سے چیز ڈالا گیا ہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کی بات کے معنی یہ ہے کہ یہ سارے باطل طاقتوروں کو یہ ننکار ہے، یہ اقتدار کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے تم کو جو احسان کیا ہے، احسان فراموشی کرنے والے جب مختاری کا دم بھرتا ہے اس کے پیدا کیے پیدا ہوا، اس کے کھلائے کھایا ہے تمہیں، اس کے مالک مرے گا، اور اس کے بعد
بیکاری کی رئیس سے بات آ جائے تو کیا اس کے ماتھے پر بلغم ہو جائے گی؟ اور اس میں دولت والا حرام کھانے والا وہ خزانے کا پاک بنتا ہے صرف سے بےایمانی سے فرض کاری سے. اور سب سے بڑا یہ فریبی جو اللہ کے دین کو بیچتا ہے، دنیا کا مال کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے روک کر اس کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے. سب سے زیادہ اس کا معاش اس کا پیٹ ہے، جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ ملکدار یہ ظالم جان کے بوجھ سے کھاتے ہیں کیسے قابل چاہتے ہیں. ان کی ہمت کی بات تو کہ جان کے بوجھ سے اپنے پیٹ میں آپ بھر رہے ہیں اور آپ پر کس قدر خالی ہے کیسے شرط ہوتی ہے. یہ مسئلہ اس کا گیا ہے بڑھتا گیا ہے. بات یہی ہوئی ہے کہ دیکھو اس کی مسئلہ ہر دم سے آیا ہے. یہ ذات کا مسئلہ ہو اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی ذات یہ بے مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. اور فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے بیٹر نہیں اللہ نے تو نور کو بنایا ہے. اسی طرح سے یہود نصارہ کا جو یہ سلسلہ اس کا رد کیا پھر جگہ جگہ مالک نے فرمایا کہ آخر شرک کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ پروشوں کو جو اس کی جگہ پر بتاتے ہیں عقیدے کے ساتھ کہ جو ہم کرتے ہیں حضرت کو معلوم ہو جائے گا اور ہم سکھائیں گے وہ سن لیں گے، ہماری بندگی سے وہ خوش ہوں گے، روزے بھریں گے، مشکلات دور کریں گے اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں اگر چاہیں گے تو ہم بچوائیں گے. ہماری سوچ کو پورے قرار میں کھڑے بغرا سے لے کر آخر تک کی بات کو رد کیا جو بنیاد ہے شرکی اور جو ہے شرک. مالک نے کہا فرشتوں کو پوجنے والے اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کا جو عالم یہ ہے ان کے سامنے ہم نے کچھ چیزیں رکھ دی اور ان سے کہا کہ میرا نام بتاؤ قابل لا علم لنا الا ما علمتنا